اللہ والوں کی نسبت چاہے وہ حضرات انبیاء کرام ہو یا حضرات اولیاء اعظام ہو، یہ انسان کو بد نصیبی سے نکال کر خوش نصیبی کے جہان میں نسبت لے آتی ہے، اور جب یہ نسبت انسان کو میسر آ جاتی ہے، پھر انسان کی خوش بختی، خوش نصیبی اپنے اس درجہ کمال پر پہنچتی ہے جہاں پہ انسان کے لیے کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی درد نہیں رہتا، کوئی مصیبت ہی نہیں لگتی ہے۔ اور جب انسان ان حضرات انبیاء کرام یا حضرات اولیاء اعظام کی نسبتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ جہاں بھی رہے، جس حالت میں رہے، جس کیفیت میں رہے، اس کے لیے اس کے اعمال بھی خوش بختی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ کے اس آخری کلام میں بارہا مرتبہ کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، اور یہ بھی اس کلام کی خوبصورتی، اس کا حسن بیان اور اس کا معجزہ بیان ہے کہ ہر مرتبہ اس کو ایک نئے انداز سے قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ آج کی جو آیات مبارکہ سورہ اعراف سے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک وہ واقعہ یاد دلایا کہ جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص علاقے میں محدود کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ نے اس علاقے سے باہر نہیں جانا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کو میدان تہہ قرار دیا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پابند کیا گیا۔ اب بظاہر وہ قید ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے وہ نسبت ان کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا باعث بنتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام یہ کیا گیا کہ وہ قید بھی ان کے لیے انعامات اور نعمتوں کا ذریعہ بن گیا۔ انہیں کہا گیا کہ تم نے اس ایک میدان میں رہنا ہے، میدان بظاہر ایسا ہے کہ اس میں سایہ نہیں ہے، لیکن وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، لیکن ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بظاہر وہاں کھیتی نہیں ہے، زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے نہیں ہے، لیکن رب نے فرمایا کہ جب تم میرے محبوب اور میرے مقرب بندے کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم تمہارے لیے آسمان سے من اور سلوہ یعنی کھانا ہم تمہارے لیے اتارے گا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کے اس پاکیزہ رزق کو جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے کھانا، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں کھانی۔ یقیناً اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے آزمائش بھی ہوتی ہے،
اور اس آزمائش کے اندر بھی خوش بختی موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے فاقہ کشی کی ہے۔ آج کی اس لاجک دنیا میں بڑے بڑے جدید ذہن سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص سال ہر سال، جیسے ہم حضرت پیران پیر کے حوالے سے ان کا تذکرہ مبارک کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت پیران پیر نے 40 سال جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ دراصل یہ جو آیات ربانی ہے، یہ جو کلام الہی ہے، یہ جو ہمیں دیگر انبیاء کی قوموں کا تذکرہ سناتا ہے، اس تذکرے کے اندر ہی اللہ کے ان بندوں کی جو صفات ہیں، ان کے جو کمالات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ کہ ایک طرف انہیں بتایا گیا کہ تمہارے لیے ایک میدان ہے جس کے اندر تم نے رہنا ہے، اور اس میدان کے اندر رہتے ہوئے بظاہر سایہ کوئی نہیں ہے، درخت کوئی نہیں ہے، سائبان کوئی نہیں ہے، اور تم نے سائبان لگانا بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک پابندی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ جو اطاعت رسول میں آ جاتا ہے، جو اطاعت خداوندی میں آ جاتا ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم کی فرمانبرداری میں آ جاتا ہے، وہ چٹیل میدان میں رہے تو اس کے لیے سائبان کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی فرمانبرداری پہ آمادہ ہو جائے، اور جب بندہ اس کی فرمانبرداری پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہے کہ ان کو ایک میدان میں پابند کیا گیا۔ مفسرین کرام حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ دراصل ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ ساری دنیا ہی ہمارے لیے چٹیل میدان میں طرح ہے۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے یہ جو اس دنیا کی 60-70 سال کی 80 سال کی زندگی ہے، یہ ساری جو زمین ہے یہ بظاہر اسی طرح چٹیل میدان ہے، اور یہ جو سائبان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ سایہ نہیں دے سکتے ہیں۔ سایہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ مہربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں جب گرمی پڑی تو یہی جو سائبان ہم نے بنائے ہیں یہی ہمارے لیے تپش کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ مہربانی کرے گا تو یہ سایہ دیں گے، وگرنہ ہمارے بنائے ہوئے مکان جو ہم نے بنائے آسائش کے لیے ہے، سہولت کے لیے ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، ہماری عقل سے بنائے ہوئے سہولت کی بجائے ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ جو رب نے بار بار حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ سنایا کہ ہم نے اس قوم کو ایک بغیر سائے والے میدان میں بند کیا ہے۔ اب جب پہنچ گئے ہیں نا اس میدان میں، انہوں نے کہا کہ سایہ اپنا نہیں بنانا ہے، ہاں تم نے کیا کرنا ہے، تم نے رب کے معبود کی پیروی کرنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے۔ ظاہر ہے ان کے رہبر، ان کے امام، ان کے نبی، ان کے رسول، ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر سبق کیا ہے، اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جو پیروی رسول میں آ جاتا ہے، جو پیروی رسول میں آ جاتا ہے، اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں جیسے قرآن نے کہا نا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بہت توجہ دیجئے گا، انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم ہم تیرے حکم پر تیرے نبی کے ساتھ اس میدان میں آ گئے جس میں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، اور ہمیں حکم بھی نہیں ہے سائبان لگانے کا۔ انہیں بتایا گیا کہ جب تم پیروی رسول میں رہو گے، جب اللہ کے معبود کی نسبت میں رہو گے، جب نبی خدا کی اطاعت میں رہو گے،
تو پھر کیا ہوگا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، پھر ہم تمہارے لیے آسمان سے بادل کا سایہ کر دیں۔ اب اس پہ مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ ایسا سایہ تھا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ یعنی ہم سایہ بناتے ہیں تو ہمارا سایہ جو ہے یعنی ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا یہ دن میں بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، کبھی اس طرف سے ہو جاتا ہے، کبھی اس طرف سے ہو جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ دن میں ایک وقت آتا ہے کہ کہیں سایہ نہیں رہتا ہے اور کہیں سایہ طویل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ کا سایہ تھا، ایک تو وہ حیات بخش تھا۔ حیات بخش کا مطلب ہوتا ہے راحت دینے والا، سکون دینے والا، تسلی دینے والا، ٹھنڈک کا باعث بننے والا، یعنی جو نسبت رسول میں، پیروی رسول میں، اللہ کے محبوب کی محبت میں کڑی دھوپ میں بھی چلا جائے رب اس کے لیے سائے کا بندوبست کر دیتا۔ یہ احوال ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا، امام الانبیاء کا احوال اور ہے۔ وہاں تو عالم یہ ہے کہ کلمہ گو کو چھوڑیے، جب غیر مسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کو نبی ماننا چاہتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں کہ آپ کی نبوت کہاں تک ہے، تو جانتے ہیں کہ جناب سید المرسلین نے، جناب رحمت للعالمین نے اور نبی مختار نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، ان کے اختیار کی کیا ہی بات ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا اور کہا کہ وہ دور ایک درخت نظر آ رہا ہے، صحرا میں دور درخت ہوتا ہے اور وہ درخت نظر آ رہا ہے، میں نبی ماننے کو تیار ہوں اگر وہ وہاں سے چل کر آئے۔ اللہ اکبر، ایک سایہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم کو ان کے نبی کی پیروی کی وجہ سے، نبی کی اطاعت کے بعد، اللہ اکبر، شاید اس لفظ کی میں حقیقت سمجھا پاتا کہ وہ ایمان والے بھی ہیں، اطاعت میں بھی ہیں، پیروی میں بھی ہیں، گھر بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اب پھر قرآن کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، پھر انہیں راحت والا سایہ ملا۔ یہاں ایک سائل آتا ہے جو ابھی ایماندار نہیں ہے، جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، جو ابھی دائرہ ایمان میں شامل نہیں ہوا ہے، جو ابھی اطاعت میں نہیں پہنچا ہے، جس نے ابھی غلامی قبول نہیں کی ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، شاید یہ لفظ دلوں تک پہنچ جاتے کہ یہاں پہ ایمان لانے کے لیے صرف ارادہ بتاتا ہے، اور سرکار امام الانبیاء، نبی مختار، خاتم الانبیاء فرماتے ہیں بول کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے علم کی کیا ہی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ دور دیکھ کر کہتا ہے صحرا کا درخت۔ اب یہ لاجیکلی بات یہ ہے کہ صحرا میں درخت بڑی دیر سے اٹھتا ہے، لاجیکلی بات یہ ہے کہ صحرا میں بڑی دیر سے اٹھتا ہے درخت، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی جڑیں بڑی دور تک جاتی ہیں۔ ہماری یہ جو زمین ہے اس میں درخت بآسانی اٹھتا ہے، اور اس پر بھی ایک بات سن لیجئے، ہمارے نبی وہ نبی رحمت ہے جنہوں نے حالت جنگ میں بھی درخت کاٹنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ پرندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، سارے معاشرے کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے درخت۔ آقا کریم نے درخت لگانے کی ترغیب دی ہے، بلکہ بتائے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے درخت لگائے گا وہ اپنے لیے جنت میں درخت پانے کا، درخت لگانے کا اجر پالے گا۔ اور درخت حالت جنگ میں بھی کاٹنے سے منع کیا، اور آج کلمہ گو نے کیا حال کیا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلے 50 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ درخت کاٹے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آلودگی اور بیماری کا سامان پیدا کیا ہے، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نبی رحمت کے ماننے والے ہیں۔
ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں ایمان والے، اطاعت گزار، فرما بردار، گھر کو چھوڑ کے آنے والے، ان کے لیے سائے کا بندوبست ہوتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ۔ اور ادھر دیکھیے امام الانبیاء کے پاس ایک آ کر یہ کہتا ہے میں ایمان لانے کا ارادہ رکھے ہوئے ہوں۔ ارادہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ سرکار دو عالم یہ پوچھتے ہیں، نبی مختار یہ پوچھتے ہیں، آقا کریم یہ پوچھتے ہیں، بول تو کیا چاہتا ہے؟ سوال کر۔ اب یہ وہی کہہ سکتا ہے، اور اس پر مفسرین کرام نے لکھا کہ ہماری معلوم تاریخ میں یہ صرف یہ مرتبہ دو ہستیوں کو ہے، یہ اختیار، یہ مرتبہ صرف دو ہستیوں کو حاصل ہے۔ وہ سرکار دو عالم امام الانبیاء آقا کریم کی ذات مقدس ہے، جنہوں نے کہا سوال کر جو پوچھنا چاہتا ہے، یا پھر آقا کریم کے محبوب جناب باب العلم مولا کائنات میں منبر رسول پر فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دے۔ اور پھر جب آقا کریم سے سوال ہوا، اس نے کہا جی وہ دور ایک طرف نظر آ رہا ہے، میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں کہ اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے۔ تو پھر سیرت کی ساری کتابوں کے تاریخ نگاروں نے لکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں سمیت آقا کریم کی بارگاہ میں آپ کے اشارے پہ حاضر ہوا۔ عزیز مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ تذکرہ یہ بتا رہا ہے کہ جو پیروی رسول میں آ جاتا ہے، جو اطاعت رسول میں آ جاتا ہے، جس کو نسبت رسول حاصل ہو جاتی ہے، وہ زندگی کے جس موڑ پر ہے، اس کائنات عرضی کے جس مقام پر ہے، چاہے وہ کوئی چٹھیل میدان بھی ہو، رب اس کے لیے سائے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اور نسبت رسول سے، اطاعت رسول سے جو سایہ ملتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عزت آقا کریم سے ملی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق آقا کریم کی نسبت سے ملی ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت اور یہ مکان اور یہ لباس آقا کریم کی نسبت سے ملا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں یہ تو ساروں کے پاس ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نسبت رسول جو ہے، یا اس کو مزید آسان کر لیجئے کہ اللہ والوں کی جو نسبت ہے، اللہ والوں کی نسبت جو ہے، یہ بندہ مومن کو خوشبختی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ چیزیں ساری وہی رہتی ہیں، لیکن ان کی جو کیفیت ہے، ان کی جو حیت ہے، ان کی جو نسبت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ وہی ہے، اس کے طواف کرنے والے وہی لوگ تھے، لیکن نسبت رسول نے مقام بدل دیا۔ حجر اسود وہی ہے، پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، صبح قیامت تک وہی ہے، لیکن اس کو نسبت رسول نے مقام بدل دیا۔ اور وادی یثرب وہ مدینہ طیبہ اس لیے ہے، وہ مدینہ منورہ اس لیے ہے کہ نسبت رسول حاصل ہو گئی ہے۔ تو عزیز مکرم، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ زندگی کی آزمائش ہے، یہ شب و روز کے آنے والے ہر دن کے جو نئے نئے جھمیلے ہیں، نئے نئے آلام ہیں، نئے نئے مصائب ہیں، ان کا حل نسبت رسول سے وابستہ ہے، اطاعت رسول سے وابستہ ہے۔ اور یاد رکھیے ایک حل وہ ہے زندگی کے تمام جو مسائل ہیں، زندگی کے جتنے عقدے ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ایک حل وہ ہے جو ہم اپنی عقل سے بناتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سائے کا بندوبست ہم نے خود کر لیا ہے، رزق کا بندوبست ہم نے خود کر لیا ہے، لباس کا یہ تمام تو ہم نے خود کر لیا ہے، مکان تو ہم نے خود بنا لیا ہے، لیکن ایک سایہ وہ ہے جو نسبت رسول سے ملتا ہے، جو نسبت رسول سے ملتا ہے۔ اس رزق میں برکت بھی ہے، حلاوت بھی ہے، چاشنی بھی ہے اور لذت بھی ہے۔
اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھوں سے، لیکن اس میں اگر نسبت رسول ہے، اگر اس میں محبت رسول ہے تو وہ سایہ راحت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا بہترین سامان بھی دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ وہ بھی سجدہ کر رہے تھے۔ قرآن نے بھی کہا نا کہ جب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے اس شہر میں داخل ہونا ہے اور تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے سجدہ کیا لیکن اس کی کیفیت بدل دی، انہوں نے اس کو الٹے پاؤں کیا۔ اب جیسے ہی اطاعت رسول سے پھرے تو قرآن نے کہا رجزم من السماء بما كانوا يظلمون، جن کے لیے آسمان سے سایہ ہو رہا تھا، غمام بادل پھر رہا تھا، من و سلوہ اتر رہا تھا، جیسے ہی اطاعت رسول کا دامن چھوٹا، جیسے ہی محبت رسول ہاتھ سے گئی، قرآن کہتا ہے رجزم من السماء بما كانوا يظلمون۔ ایک عمل انہوں نے بدلا تھا، وہ عمل کیا تھا کہ تم نے اس دروازے سے شہر سے داخل ہونا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اب ان کی سرکشی کی عادت تھی یا ہمارے لیے سبب تھا، انہوں نے ایک عمل بدلا۔ اللہ اکبر! آج امام الانبیاء کی نسبت کا دم بھرنے والوں، جناب رحمت للعالمین کی نسبت کا دعویٰ کرنے والوں، اندازہ لگائیے کہ ہم نے اس نسبت رسول میں، اس محبت رسول میں کتنے عمل بدل دیے ہیں، کتنے عمل کی جو حقیقت ہے ان کو بدل دیا ہے۔ آج ہم جب یہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نصرت نہیں ملتی، قرآن پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک سبب قرآن بتاتا ہے کہ جب ایمان والوں سے، غیر ایمان نہیں، ایمان والوں سے جب نسبت رسول کا دامن چھوٹ جائے، محبت رسول ہاتھ سے نکل جائے، تو عبادت گزاری بھی، سجدہ گزاری بھی، سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، توحید الہی کا محور و مرکز سجدہ ہے، لیکن اگر سجدہ بھی نسبت رسول سے خالی ہے، اگر سجدہ بھی محبت رسول سے خالی ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ کوئی آج کا نیا معاملہ نہیں ہوگا کہ تم سجدے کرو اور کہو کہ سجدوں سے لذت نہیں ملی ہے، تم سجدے کرو اور کہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے، ایسا ہو گیا ہے پہلے، اور یہ تمہارے لیے مثال ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، انہوں نے سجدہ بھی کیا تھا لیکن سجدہ محبت رسول سے خالی تھا، نسبت رسول سے خالی تھا، تو لہٰذا عبادت بھی وہی ہے، توحید بھی وہی ہے، اور تلاوت بھی وہی ہے، ذکر بھی وہی ہے، بندگی بھی وہی ہے، ایمان بھی وہی ہے، جو نسبت رسول کے ساتھ ہے، جو محبت رسول کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی سورہ اعراف کی یہ آیات